ذرا سا اگر کرنٹ افیئرس پہ نگاہ کریں تو بھائی وہ ایک بل پاکستان میں منظور ہوا. اچھا، جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ اس وقت سینٹ میں کل 8 افراد موجود تھے جب وہ بل پاس کیا گیا. دیکھا آپ نے ثقیفہ کی مینٹلٹی کہ چھپ کر جرم کیا جاتا ہے، قانون چھپ کے نہیں بنایا جاتا. کہ کل 8 ممبر سینٹ میں موجود تھے جب صاحب وہ بل جو ہے وہ منظور کرایا گیا، اور خود ان کے بیانات سینٹ کے ممبران کے آ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں دکھایا گیا کہ اس میں کیا تھا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بغیر نص قرآن کے آپ کسی بھی چیز کی، کسی بات کی سزا کا تعین کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس نص موجود نہ ہو. یعنی مثال کے طور پہ صحابہ کی توہین پہ سزا کب دے سکتے ہیں آپ؟ کہ جب قرآن سے وہ ثابت ہو. تو قرآن کی کس آیت سے یہ ثابت ہے بھائی کہ اگر کسی صحابی کی کوئی توہین کر دے گا تو اسے سزا دی جائے گی؟ لکھا ہے کسی آیت میں؟ لا کے کوئی دکھا دینا مولوی کہ کس آیت میں لکھا ہوا. کوئی بین الطرفین کوئی حدیث موجود ہے رسول کی کہ جس میں رسول نے بتایا ہو کہ صاحب میری صحابی کی جو توہین کر دے گا اس کو جناب یہ سزا دی جائے گی؟ تو بغیر نص کے کوئی قانون نہیں بن سکتا کہ جب تک صریح آپ کے پاس آیت قرآنی موجود نہ ہو. یہ پہلی دلیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بھائی صرف اتنی سی بات کا فرق ہے کہ ہم بیان حق کے قائل ہیں، وہ کتمان حق کے قائل ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ حق کو چھپا لیا جائے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو حق اور باطل کو مکس مت کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ سورہ بقرہ ہے کہ حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، حق و باطل کو مکس مت کرو. اور اگر تم ایسا کر رہے ہو وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم حق اور باطل کو ملا رہے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم حق کو جانتے ہو اور جان کر کے تم حق کو چھپا رہے ہو. تو آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حق کو چھپا لیا جائے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے. کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق و باطل کو ملا کے مت پیش کرو، بلکہ حق کو واضح کر کے بیان کرو. اگر تم حق و باطل کو چھپاؤ گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم حق کو چھپا رہے ہو اگر تم نے حق و باطل کو ملا کے بیان کیا. اور اس کے بعد تیسری اہم بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب مشاجرات صحابہ پر بات نہیں ہونا چاہیے اور اسے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حق کا راستہ جب تک معین نہ ہو اس وقت تک دین کا راستہ نہیں نظر آئے گا. دین کا راستہ نظر ہی اس وقت آئے گا کہ جب حق کا راستہ ہمارے سامنے موجود ہوگا. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ کوئی بھی اس مسئلے پر جو سینئر علماء اکرام ہیں ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بل ہے اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے، اس کو جو وفاقی شریعہ کورٹ ہے اس کے اندر چیلنج کیا جائے کہ بغیر نص قرآنی کے کوئی سزا معین نہیں ہو سکتی. اور اس قسم کا جو بھی قانون بنتا ہے وہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور جو ملک کا ہمارے قانون ہے اس کے بھی خلاف ہے. دونوں طریقے سے اس کا کوئی سینس جو ہے وہ نہیں بنتا ہے. لیکن صرف مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف عداوت اہل بیت ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ حق سامنے نہ آنے پائے، لوگ تحقیق نہ کریں، تحقیق کا دروازہ بند کر دیا جائے. وہی کام جو صدر اول میں آپ کے بڑوں نے کیا تھا وہی کام آج آپ بھی کر رہے ہیں کہ بس چھپاتے چلے جاؤ، چھپاتے چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا باتوں کو ہائڈ کیا جائے گا اتنا حق چھپے گا، حق پوشیدہ ہو جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق کو بیان کیا جائے، اور اس قسم کے قوانین بننے سے کوئی یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں.